بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ سیریز کا نام ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھونے سے پتھر نرم ہو گئے۔ غزوہ احد کے دن مشرکین مکہ کے حملوں سے بچاؤ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک ایک پتھر کی طرف جھکایا تو پتھر اس قدر نرم ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اس میں داخل ہو گیا۔ وہ پتھر اور اس کا نشان ابھی تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے ایک درے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سخت پتھر کو پکڑنا چاہا تو وہ ایسا نرم ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بازو کے نشان اس پر ثبت ہو گئے اور وہ پتھر آج تک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ باوقار چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دورہ کرتے تھے اور تیز چلنے میں بہت جدوجہد کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے اور بے تکلف چلتے ہوئے بھی سب سے آگے ہی رہتے تھے۔ بعض دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تو صحابہ کو آگے رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے، میری پشت فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر چلتے تو یوں لگتا جیسے زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سمٹتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں پر چلتے تو پتھر نرم ہو جاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پتھروں سے بآسانی گزر جائیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریت پر چلتے تو ریت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان نہ بنتے تھے۔ پتھر نرم ہو گیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ سخت چٹان ظاہر ہوئی۔ تمام صحابہ کرام نے بہت کوشش کی اسے توڑنے کی، مگر وہ اسے توڑنے میں ناکام رہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، خندق میں ایک سخت چٹان ہے جو ہماری بہت کوشش کے باوجود نہیں ٹوٹ رہی۔ صحابہ کرام کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں خندق میں اترتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بھوک کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اٹھائی اور خندق میں اترے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کدال پتھر پر ماری تو وہ سخت پتھر ریت کا ڈھیر بن گیا۔